أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جس صحابیہ کا ذکر فرمایا ان کا نام حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جس طرح مردوں کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع رکھے ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ایمان اور ایمانی صفات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواقع رکھے۔ سوائے نبوت کے کوئی منصب ایسا نہیں جس میں عورت ان صفات کو، ان خوبیوں کو حاصل کر سکتی ہے۔ یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام اور ان کا درجہ دیکھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک زمانے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اچانک ایک سامنے سے ایک عورت، ایک خاتون عمر رسیدہ، اس حالت میں کہ اس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور لاٹھی سے سہارا لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور ایک بھاری آواز میں کہتی ہیں کہ قف یا عمر، عمر کہاں جا رہے ہو، رک جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً رک گئے اور بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آپ نے اس خاتون کی بات سنی۔ وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ عمر، میں جانتی ہوں تم پر کتنے دور گزرے ہیں، تمہاری زندگی کیا ہے مجھے اچھی طرح پتا ہے۔ ایک زمانہ تم پر ایسا گزرا کہ تم مکے کے بازار میں جانور چرایا کرتے تھے، اور تمہیں جانور چرانا بھی نہیں آتا تھا، تو خطاب تمہارے جو بیٹے ہیں، تمہارے باپ ہیں، وہ تمہارے جانور کے صحیح نہ چرانے پر تمہاری پٹائی کرتے تھے، اور لوگ تمہیں اس وقت عمیر عمیر کہتے تھے۔ وہ زمانہ بھی مجھے یاد ہے، یہ خاتون کہہ رہی ہیں حضرت عمر سے۔ پھر دوبارہ کہنے لگی کہ ایک زمانہ وہ بھی تم پر آیا کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی، مسلمان ہوئے، اور اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی، لوگ تمہیں عمر کہنے لگے۔ اور پھر کہنے لگی کہ عمر، اب یہ زمانہ، یہ دور تم پر آیا ہے کہ اللہ نے تمہیں امیر بنایا، خلیفہ بنایا، اب تم امیر المومنین پکارے جا رہے ہیں۔ پھر کہنے لگی کہ اتق اللہ یا عمر فی الرعیہ، عمر اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنی رعایا کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ سارے قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ عمر، امیر بننا تو بہت آسان ہے، لیکن رعایا کے حقوق ادا کرنا، ایسے حق کے کسی کا حق نہ دبے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی
ہر ایک کے حق کی باز پرس کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رو رہے تھے۔ ایک بڑھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں کھڑا کر کے نصیحت کر رہی ہیں اور آپ اسے سن رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے جاری ہیں۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ ایک خاتون کے روکنے پر آپ رک گئے اور آپ کو اس عورت نے اس طرح سے مخاطب کر کے اور اس طرح سے یعنی سخت لہجے میں نصیحتیں کی، آپ اپنا وقت کیوں ضائع کی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جانتے ہو یہ خاتون کون ہے؟ وہ لوگ نہیں جانتے تھے، کہنے لگے کہ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، یہ وہ خاتون ہیں جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں سنی ہے۔ جب اس نے زمین پر پکارا، اللہ کو پکارا، اپنے گھریلو مسئلے میں، اپنے گھریلو پریشانی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اس کا جواب دیا۔ عمر کی کیا مجال ہے کہ عمر اس کی بات نہ سنے جس عورت کی بات آسمانوں پر سنے۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ اگر یہ خاتون پورا دن مجھے روکے رکھتی تو میں شام تک رکے رہتا سوائے فرض نماز کے۔ صحابیات ہیں، جس طرح مردوں میں اللہ سے تعلق والے، اللہ کا قرب رکھنے والے، اسی طرح عورتوں میں بھی اللہ کا قرب ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ کیا ہے مختصر عرض کروں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنے قریب ہیں۔ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا موسم ہے، اللہ سے مانگنے کا موسم ہے۔ سچی طلب کے ساتھ بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، اللہ کیسے سنتے ہیں، ہماری پکار پر اللہ کیسے جواب دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر تھے اوس ابن صامت، یہ چچازاد بھائی تھے۔ عبادہ ابن صامت، ام حرام، یہ ایک بڑا نیک گھرانہ تھا، سبحان اللہ، بڑا ہی ایمانی گھرانہ۔ تو یہ حضرت خولہ کے شوہر تھے اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ مزاج میں تھوڑا سا غصہ تھا، تو کبھی کبھار بات چیت ہوتی تھی تو ایک مرتبہ گھر کے کسی معاملے میں آپس میں ایسی بات چیت ہوئی کہ غصہ آیا اور انہوں نے طلاق دے دی۔ اور طلاق بھی وہ طلاق جو جاہلیت کے زمانے میں دی جاتی تھی۔ لفظ طلاق صراحت سے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ وہ جاہلی طریقے سے ایک طلاق کا لفظ بولا جاتا تھا۔ غصے میں تو کہہ دیا، کہنے کے بعد پھر اس کے بعد پریشان ہو گئے۔ شوہر نے کہا نہیں طلاق نہیں ہوئی، بیوی نے کہا تم نے تو کہا نہیں اس سے نہیں ہوتی، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے۔ دونوں میں بات چیت ہونے لگی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھیں یہاں پر، جب گھر میں معاملات پیش آتے ہیں، گھریلو معاملات میں کوئی بڑے مسائل پیش آتے ہیں تو کیا کریں، رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہماری خواتین اس رخ کی طرف جاتے ہیں جہاں پر انہیں اکسایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، گھروں کی زندگیوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھیں، انہوں نے سیدھے قدم اٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میرے مسئلے کا حل اللہ کی کتاب میں، میرے مسئلے کا حل سنت میں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو بڑی نعمتیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ لن تضلوا ما مسکتم بہما، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر نہ رکھو۔ دوستو یہ ہمیں سیکھنے کی، یہ رمضان کا یہ پیغام ہے۔ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے ہر مسئلے کا حل فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، یہ ہمارے مسئلے کا حل ہے۔ میں اللہ کے حکم کی طرف آؤں،
میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف آؤں۔ یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عمل دیکھیں کیسے مسئلے کا حل ہو رہا ہے۔ ایک سمجھدار عورت، اس کا قدم یہی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو رہی تھی۔ ایک آدمی سر پہ کنگھی کرے، سر میں تیل لگائے تو کتنا قریب ہوتا ہے۔ کہتی میں بہت قریب تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خولہ آئی اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اپنے گھر کے مسئلے کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اپنے گھر کا پرابلم، اپنے گھر کا مسئلہ انہوں نے حضور سے ایسے کہا کہ کچھ مجھے پتا چلا، کچھ مجھے سنائی بھی نہیں دیا۔ یہاں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ شوہر کے جو راز ہوتے ہیں، گھر کی جو پرائیویسی جو ہوتی ہے، یہ ایسے بالکل دبے الفاظ میں اس کو کس طرح کہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر کی باتیں ہم سب کہیں۔ یہ حضرات صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ انہوں نے بالکل اپنے گھر کی، اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہیں اور اس انداز سے کر رہی ہے، خود کہتی ہے اتنا قریب ہونے کے باوجود مجھے کچھ سنائی دے رہا تھا اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اور کہہ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اور جاہلی طریقے سے انہوں نے زہار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولہ تم ان پہ حرام ہو گئی، آپ نے کہہ دیا۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرنے لگی۔ مجادلہ کے معنی ہے بحث کرنا، تکرار کرنا۔ بعض مرتبہ بحث آدمی کرتا ہے دوسرے سے، بعض مرتبہ آدمی دوسرے سے بحث جو کرتا ہے وہ مخالف بنا کر کرتا ہے، لیکن یہ حضرت خولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بحث کر رہی تھی وہ منت سماجت کے لہجے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے طلاق کا جملہ نہیں کہا، انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا۔ آپ ذرا سوچیں اس بارے میں۔ آپ دیکھیں میں بڑی محبت کرتی ہوں اپنے شوہر سے، میرے بچے ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم الگ نہیں رہ سکتے۔ سمجھیں کہ یہ ایک عورت اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے کتنی فکر کر رہی ہے، منت سماجت کر رہی ہے۔ اکل مالی افنا شبابی وانشق له بطنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال ختم ہے میرے پاس، کچھ بھی میرے پاس پیسہ نہیں، اور میرے بچے کہاں جائیں گے، میری جوانی سب ختم ہو گئی، بڑھاپے میں کیا کروں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حرام، کیونکہ اس کا حل ابھی تک قرآن میں نہیں آیا تھا۔ جب بار بار یہ چیز ہو رہی تھی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت خولہ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور اٹھا کر جو ہے کہنے لگی سبحان اللہ، کیسے دیکھا نا، یہ ہے اللہ سے مانگنا، یہ اپنے مسائل میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنے حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہونا، چاہے وہ مسئلہ اپنی ذات کا ہو، چاہے وہ اپنے مسئلہ اپنے گھر کا ہو۔ اسی کا نام دعا ہے، اسی کا نام دعا ہے۔ اور دعا مانگنے، حضرت خولہ کیا کہنے لگی، اللہم، اے اللہ، ان لی منہ صبیۃ صغارا، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ یہ بچے اگر میرے ساتھ رہیں گے تو میں کہاں سے کھلاؤں گی، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اگر میں ان کے باپ کے حوالے کر دوں تو یہ باپ جو ہے بوڑھا ہے، خود ان کو سنبھال نہیں سکتا، تو کیا کرے۔ اے اللہ، کہنے لگی اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر میرے حق میں کوئی فیصلہ بہتری کا نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ سے تعلق ایسا نصیب فرمائے۔ کیسے دیکھو نا، اللہم اشکو الیک حاجتی، اللہم اشکو الیک حاجتی، میں اپنی حاجت کی اللہ تجھ سے فریاد کرتی ہوں۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی حاجت، میں اپنا غم، میں اپنی پریشانی اے اللہ میں صرف تیرے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ ہے، اسی لیے پوری عبادتوں کا خلاصہ جو ہے نا یہ دعا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، حضرت ہمارے مفتی خانپوری صاحب دامت برکاتہ ایک بڑی عجیب بات لکھے، ساری حدیثوں کا خلاصہ دعا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں یہ دعائیں حدیثوں کا خلاصہ ہیں۔
اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز، عبادت کی جان۔ اب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے فریاد کر رہی ہے، زمین کے دروازے جب بند ہو جائیں تو آسمان کے دروازے کبھی بند ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اللہ سے مانگا، نگاہ اللہ کی طرف، اللہ سے مانگا، اور جب اللہ سے مانگا تو بس رو رہی ہیں، مانگ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں خولہ چپ رہو، دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک عورت کی فریاد پر، ایک عورت کی آہ پر، ان کی ندامت پر، ان کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیتیں اتار رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قد سمع اللہ۔ علماء سے بیٹھے پوچھے قد کتنا تحقیق، یقینی، یعنی سن لیا اللہ نے۔ اللہ سنتے ہیں جب کوئی پکارتا ہے، اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے۔ اسی لیے دعا جو ہے نا اللہ سے مانگو جو اس حال میں کہ تمہارے دل میں یقین ہو، صلی اللہ وانتم موقنین، اس حال میں اللہ سے مانگو کہ دل میں یقین ہو کہ اللہ میری سن رہے۔ قد سمع اللہ۔ اور علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اللہ کو دعا کتنی پسند، دعا والا کتنا پسند۔ اللہ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے کو بڑا کر کے بتایا، قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ ایک لائن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ، اس کی منظر کشی قیامت تک سارے ایمان والے اس آیت کو پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعزاز بتا رہے ہیں دعا کا مقام، دعا مانگنے والے کا مقام، یہ جو ہے مانگو قبول کرو، ہے نا، ادعونی استجب لکم، یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ پچھلے کسی قوم کو، کسی امت کو یہ اعزاز نہیں تھا۔ مانگو قبول، اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب اذا کے معنی کیا ہے؟ اذا جو ہے نا، جس حال میں، جس وقت، جب، جس زبان میں، جس پوزیشن میں، جس حال میں، انتظار نہیں ہے، جس وقت بھی، جس حال میں، جس کیفیت کے ساتھ تم اللہ کو پکارو، جو بھی پکارے اللہ اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ مجیب ہے، لیکن پکارنے والا اضطرار کے ساتھ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے مسئلے میں، اپنی زندگی کے مسئلے میں، ان کی نگاہ اللہ کی طرف، ان کی نگاہ قرآن و سنت کی طرف، لیکن اللہ نے جو ہے سبحان اللہ قرآن اتارا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما واللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سنتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کہا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غافل نہیں، بصیر ہے اللہ، کسی کی حرکت، کوئی حرکت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ فوراً اللہ نے مسئلے کا حل اتارا۔ مسئلے کا حل کیا تھا؟ آپ نے حضرت خولہ کو بلایا، کہا خولہ اللہ نے تمہاری فریاد سن لی، اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور تمہارے حق میں فیصلہ ہوا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد ہر ایمان والا اس کیفیت کے ساتھ اٹھے۔ سب سے بدنصیب ہے وہ شخص جو اللہ سے مانگے اور یہ سوچے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس سے بڑی بدنصیبی نہیں ہو سکتی کہ آدمی اللہ سے مانگے بھی اور سوچے کہ میری دعا کیسے، میرے گناہوں سے بڑھ کر اللہ کی رحمت وسیع ہے، میرے عمل سے بڑھ کر اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ بڑا ہے، اس کی رحمت وسیع ہے۔ یہ یقین آپ نے حضرت خولہ کو بلایا، جاؤ حضرت اوس بن سمر شوہر سے کہہ دو کہ ان کو کہو کہ غلام آزاد کر دیں۔ حضرت خولہ کہنے لگی ہمارے پاس غلام کہاں سے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو 7 روزے رکھ لو، یہ دوسرا آپشن تھا۔ کہنے لگی 7 روزے بوڑھاپے میں، دیکھو نا شوہر سے محبت دیکھے، بعض مرتبہ شوہر سے کچھ پرابلم بھی ہو جائے تو بیوی شوہر کا خیال رکھنا چاہیے۔ نہیں میرے شوہر تو بوڑھے ہو چکے، کہاں سے رکھیں گے، نہیں رکھ سکتے، اللہ کے رسول نہیں ان سے نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس نہ غلام ہے نہ ہمارے شوہر رکھ سکتے۔ اچھا ایک کام کرو 7 مسکینوں کو کھلا دو۔ مسکینوں کو کھلائیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہاں تھوڑے سے میرے پاس ہیں۔ اچھا آپ نے کیا کیا، تھوڑے سے کھجور آپ نے دے دیے، وہ دونوں جمع کر دیے اور 7 مسکینوں کو کھانا کھلا دیے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔
अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह से मांगने वाला, अल्लाह से लेने वाला, अल्लाह की तरफ फरियाद करने वाला अल्लाह हमें बनाए। ये दुआओं का महीना है, दुआओं का महीना, दुआओं के दिन चल रहे हैं। हाँ, अल्लाह ताला की रहमतें बाज़ मरतबा खुसूसी मुतवज्जे होते हैं, तो इस मौके पर खूब जो है यकीन के साथ, खास तौर पे तन्हाई में, खास तौर पे तन्हाई में। आज ही हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातुहू का एक छोटी सी क्लिप आई, हजरत ने बड़ी अजीब बात कही है, फरमाया तन्हाइयों में खूब दुआएं मांगो, तन्हाइयों में खूब दुआएं मांगो, अपने लिए पूरी उम्मत को सामने रखकर अल्लाह से मांगो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह से मांगने वाला, अल्लाह से लेने वाला और अपने हर मसले में अल्लाह से रुजू होने वाला बनाए। ये हजरात सहाबा और सहाबियात की जिंदगी का ये सबक है। दुरूद शरीफ पढ़ लें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन। अल्लाहुम्मा इन्नना ज़ुअफ़ा, अल्लाहुम्मा इन्नना ज़ुअफ़ा फ़क़व्वि फ़ी रज़ाका ज़ुअफ़ना वख़ुज़ इलल ख़ैरि बिनवासीना वजअलिल इस्लाम मुंतहा रिज़ाइना। अल्लाहुम्मा इन्नना फ़ुक़रा फ़अग़निना व इन्नना अज़िल्ला फ़अइज़्ज़ना। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या बदीअस समावाति वल अर्द, या ज़ल जलाली वल इकराम, या इमाद मन ला इमाद लह, या सनद मन ला सनद लह, या हिर्ज़ अद्दुअफ़ा, या कंज़ल फ़ुक़रा, या अज़ीमर रजा, या मुनक़िज़ल हल्का, या मुहसिन, या मुनइम, या अल्लाह, या अल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अस्नैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, फंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद-दीन वद-दुनिया वल आख़िरा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आख़िरा हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। या अकरमल अकरमीन, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान उम्नुन अलैना वक़िना अज़ाबस समूम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अतिक़ रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व उम्महातिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद-दीन वद-दुनिया वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअन व हलालन तय्यिबा
وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم نظر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اے اللہ ہم تیرے دربار میں اے اللہ ہاتھ اٹھائے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے بڑوں کے چھوٹوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں. اے اللہ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ جو تیرے دربار میں قصوروں کا اعتراف کرے اے اللہ تو اسے پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم اعترافی مجرم ہیں. اے اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے گناہوں سے بڑی تیری رحمت ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نکال لیجئے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں ظاہر میں باطن میں. اے اللہ تیرے دین پر چلنے میں تیرے دین کی محنت کرنے میں اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کی مغفرت فرما. اس مبارک مہینے کی مغفرت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہمارے ہی گناہوں کی تو وسعت ہے. اے اللہ جو کچھ یہ حالات چل رہے ہیں اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. یہ سارے دروازے ہم سب کے لیے بند ہو چکے ہیں. مسجدوں کے دروازے, اعتکاف کے دروازے, حرمین شریفین کے دروازے, اے اللہ طواف کے دروازے. اے اللہ ہم تو بڑے نکمے ناکارے ہیں. اے اللہ ہم نے کبھی ایسا زندگی میں نہیں دیکھا. اے اللہ اپنی رحمت ہم پر ڈال دے. یا اللہ اپنا کرم ڈال دے. یا اللہ اے اللہ اگر اپنی رحمت ہٹ گئی تو اے اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اے اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ہم پر ڈال دے, اپنا کرم ہم پر ڈال دے. یا اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ یہ رکاوٹوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے لیے اعمال کے دروازے کھول دے, دین پر چلنے کے دروازے کھول دے. اے اللہ دین کی محنت کے دروازے کھول دے, مساجد کے دروازے کھول دے, دعوت و تبلیغ کے دروازے کھول دے. اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے کھول دے. یا اللہ کھول دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ تیرے حبیب کی امت ہے. اے اللہ تجھے تیری اسماء حسنہ کا واسطہ ہے, تیری صفت رحمت کا واسطہ ہے. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. ایسی زندگی کوئی زندگی ہے جو مسجد سے دور ہے, اعمال سے دور ہے, اے اللہ حرمین سے دور ہے. اے اللہ دنیا کی دکھ رکاوٹوں کو دور فرما, دین کی رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے. اے اللہ رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما. یا اللہ رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما. یا اللہ ہم سب کی پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم سب کو گمراہیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ گمراہیوں کے دروازوں کو بند فرما. اے اللہ فتنوں سے گمراہیوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے. ایمانی زندگی نصیب فرما, ایمانی زندگی نصیب فرما, اعمال صالحہ کی زندگی نصیب فرما. ہمارے گھرانے کو ایمانی گھرانے بنا دے, ہمارے گھرانوں میں ایمانی اعمال کو زندہ فرما دے, نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ ذکر و تلاوت زندہ فرما دے. اے اللہ اخلاق والی زندگی عطا فرما, محبت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں ہمیں ہماری نسلوں کو ایمان پر باقی رکھ. اے اللہ بے ایمانی سے, ارتداد سے, دین سے پھر جانے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ حفاظت فرما لے. اے اللہ اپنا کرم شامل حال فرما دے. یا اللہ یا الہ العالمین اے اللہ جب دنیا سے جائیں ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ قبر کی زندگی کو آسان بنا دے. اے اللہ جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ حشر کا سایہ, حشر میں عرش کا سایہ نصیب فرما دے. حساب یسیر کا معاملہ فرما دے, حساب یسیر کا معاملہ فرما دے. اے اللہ آب کوثر ہمیں نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ستاری کی چاہت
چادر اڑا دے، غفاری کی چادر اڑا دے، اے اللہ رحمت کی چادر اڑا دے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جو تیرے دربار میں پیش کر سکے، اے اللہ ہم سب پر رحمت کی نگاہ ڈال دے، ہم تیرے رحم کے امیدوار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، تیرے رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ بس تیری رحمت پر نگاہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما کر ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ اے اللہ امت میں جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بہت پریشان کن حالات ہیں، اے اللہ امت بڑی پریشان ہے، معاش کے اعتبار سے، جابوں کے اعتبار سے، تجارتوں کے اعتبار سے۔ اے اللہ تو ہی اے اللہ کشادگی لانے والا، تو ہی وسعتیں لانے والا، تو بڑا ہے، تیرے خزانے بڑے ہیں۔ اے اللہ اپنی خزانوں کی برکت سے اللہ ہمیں حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، عزت کی روزی نصیب فرما، عزت کی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ عزت کی روزی نصیب فرما، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، کشادگی والی روزی نصیب فرما، صحت والی برکت والی زندگی نصیب فرما۔ امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما یا اللہ۔ ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں میں اے اللہ، گھروں میں ہسپتالوں میں اے اللہ خطرناک بیماریوں میں جو مبتلا ہے ان کو صحت عاجلہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ۔ بیماروں کو صحت عطا فرما، دوائیں تو خریدتے ہیں، شفا تو تیرے قبضے میں ہے اللہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے شفا نصیب فرما، صحت نصیب فرما، وائرس سے حفاظت فرما، وائرس سے حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، ہمارے بڑوں میں چھوٹوں میں اے اللہ علماء میں جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ حضرت مفتی سعید صاحب کو صحت عاجلہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ۔ حضرت مولانا عبدالودود صاحب کو صحت عافیت عطا فرما اے اللہ۔ جو بھی جن کے بھی رشتہ داروں میں بیمار ہیں اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے صحت نصیب فرما یا اللہ۔ جن کے گھروں میں اے اللہ پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، محبت والی زندگی عطا فرما، ازدواجی زندگی میں محبت عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے گھر کے حالات کو درست فرما اے اللہ۔ جو بے نکاح لڑکے ہیں ان کے لیے نیک صالح جوڑے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اللہ رکاوٹوں کو دور فرما کر عافیت سے ان کے رشتوں کو مکمل فرما اے اللہ۔ نیک صالح اولاد نصیب فرما، اطاعت والی فرما بردار والی اولاد نصیب فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرما۔ جن کے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کی پڑھائی میں برکت عطا فرما، علم حاصل کرنے ان کے علم میں برکت عطا فرما اے اللہ۔ ان کے علم میں ترقی نصیب فرما، ان کی صلاحیتوں کو قبول فرما، ان کی صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما یا الہ العالمین اے اللہ۔ جو قرضوں میں مبتلا ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، ناجائز مقدمات میں ہیں اے اللہ ان کی خلاصی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما یا الہ العالمین اے اللہ۔ مبارک مہینہ چل رہا ہے، مبارک راتیں چل رہی ہے اے اللہ۔ لیلۃ القدر کب ہے تو ہی جانتا ہے، ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما، ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اس مبارک مہینے کا انعام اس کی اے اللہ مغفرت نصیب فرما، مغفرت نصیب فرما، معافی نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما۔ پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے، بقیہ زندگی اے اللہ تیری مرضیات پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں قبول فرما لے اے اللہ، ہمیں قبول فرما لے اے اللہ۔ ہمارے حفاظ نے جو قرآن پاک پڑھا ہے اس کو قبول فرما اے اللہ، اس کو قبول فرما اے اللہ، اس کو قبول فرما۔ قرآن پاک کی خیر و برکات نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما اے اللہ۔ اس کی ہدایات نصیب فرما، اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں اور صحت میں نصیب فرما اے اللہ۔ رشید بھائی کی والدہ اے اللہ بیمار ہیں، ان کو صحت عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ۔ خوب جسمانی صحت اور قوت نصیب فرما اے اللہ۔ ہمارے والدین میں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اے اللہ، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ جن کے والدین دنیا میں ہیں اے اللہ ان کو صحت عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جسمانی قوت نصیب فرما اے اللہ، میں ہمت اور قوت نصیب فرما۔ ہمارے بڑوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ہماری بڑوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما اے اللہ، ہمارے بڑوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما یا الہ العالمین اے اللہ۔ جتنے بھی اے اللہ بے ایمان ہیں سب کو
ایمان عطا فرما، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ایمان کی ہوائیں چلا دے۔ ہمارے بھائی بہنوں میں جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اے اللہ جن کے والدین ابھی اسلام میں نہیں آئے، رشتہ دار نہیں آئے، اے اللہ ان سب کے دلوں کو دین کی طرف متوجہ فرما، ان سب کے دلوں کو دین کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اس کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما، اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما۔ یا اللہ کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا، کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے طلباء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دعوت کی محنت کی حفاظت فرما، اپنی حفاظت فرما، باطل کی اے اللہ باطل سے حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے حفاظت فرما، حاسد کے حسد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، برکت اور عافیت والی روزی نصیب فرما، اختلافات کو ختم فرما، امت میں اتحاد پیدا فرما، اجتماعیت پیدا فرما، شیطان و نفس کے شر سے بچا لے، شیطان و نفس کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ تیری محبت نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما، تیرا قرب نصیب فرما، تیرا تعلق نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جو جائز مقاصد ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ تو ہماری سنتا ہے، اس یقین سے ہم پکار رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری پکار کو سنتا ہے۔ اے اللہ تیری قدرت بڑی ہے، تیرے خزانے بڑے ہیں، ساری دنیا کے خزانے میں کمی آ سکتی ہے، تیرے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اپنے ان خزانوں سے اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو آسان فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ آسانی عطا فرما، جب تک دنیا میں رہے دنیا آسان بنا دے، موت کو بھی آسان بنا دے، آخرت کی زندگی کو بھی آسان بنا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں نفس و شیطان و دشمن کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے مسجدوں کو کھول دے، یا اللہ یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، یا اللہ ہمارے حرمین شریفین کو آباد کر دے، یا اللہ یا اللہ آباد فرما دے، یا اللہ یا اللہ دین کی محنت کی چلت پھرت کو آباد کر دے، یا اللہ یا اللہ اس کی برکتیں اس کی رحمتیں آتی ہے، اللہ یا اللہ آباد فرما دے، یا اللہ یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اپنے کرم سے اپنی شاہ نشان نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو تراویح کو تلاوت کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی اے اللہ قرآن پاک سن رہے ہیں سنا رہے ہیں ان سب کے سننے کے پڑھنے کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔